جسے غلامی برداشت نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے اندر کوئی بھی قوم غلام بن کے جی لے، لیکن مسلمان ہی وہ قوم ہیں الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو وہ برتری عطا فرمائی ہے، وہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ہم غلام نہیں رہ سکتے۔ جب تک رہیں گے غلام اگر ہیں بھی تو آزادی کی کوشش کرتے رہیں گے، آزادی کی کوشش کرتے رہیں گے۔ غلامی ہماری فطرت کے اندر نہیں ہے۔ کیوں فطرت میں نہیں ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جب مبعوث فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، مدبر انس و جاں ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جملہ مخلوقات عالم کو تخلیق بخشی، ہم سب کے ضروریات کا پورا کرنے والا بھی وہی ہے، اور ایک دن ہم سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور درود و سلام و نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے سامان ہدایت لے کر عرب کی سرزمین پر مبعوث ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی طرف سے منزل پیغام کو پوری امانت داری کے ساتھ انسانیت تک پہنچایا۔ اب میری، آپ کی اور قیامت تک آنے والے آخری فرد کی اخروی نجات کا انحصار اسی بات پر ہے کہ ہم اپنی زندگی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، لائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ ہم اللہ رب العالمین سے اس بات کی توفیق مانگتے ہیں، اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، ویسے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سعیدہ کا تذکرہ چل رہا ہے، بہت سارے مراحل سے گزر کر اب ہم صلح حدیبیہ کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ جس طرح سے واقعہ افک اپنے آپ میں بہت ساری نصیحتیں رکھتا تھا اور بہت زیادہ منصوص واقعہ ہے، جس پر قرآن مجید کی بہت ساری آیات پیش کی گئیں اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں کی گئی، ٹھیک اسی طرح سے صلح حدیبیہ بھی سیرت طیبہ کے اہم ترین واقعات میں سے ہے اور اپنے اندر بہت بڑے پند و نصائح کے گوہر، لال و جوہر اپنے اندر رکھتا ہے۔ انشاءاللہ اس واقعے کی طرف آئندہ خطبات سے ہم بڑھنے کی کوشش کریں گے اور کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن آج کے اس خطبے میں آج کی اس دن کے مناسبت سے چند باتیں میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج چونکہ 15 اگست 2025 ہے اور آج جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان میں سے اکثر نے آزادی کا جشن منا کر، آزادی کی سیلیبریشنز میں حصہ لے کر جمعہ کے اس خطبے میں، جمعہ کی اس تقریب میں آج ہم پہنچے ہیں۔ اس سلسلے میں چند باتیں انشاءاللہ آج کی اس خطبے میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ خاص طور سے دیکھیے، آزادی ہند کا جب تذکرہ ہوتا ہے،
ہندوستان کی آزادی کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو بڑے ہی ناانصافی کی بات ہے، ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تقریر کرتا ہوا سنتے ہیں، بچپن سے ہم بھی ایسی ہی تقریر کرتے ہوئے بڑے ہوئے، آزادی کے موقعوں پر 26 جنوری کے موقع پر تقاریر بچوں کو دی جاتی ہیں اور عام طور سے تقاریر سننے سنانے کو ملتی ہیں، ایک طرح کا ظلم محسوس ہوتا ہے۔ اس وقت تو نہیں ہوا لیکن آج ضرور میں نے محسوس کیا جب میں نے اس طرح کی تقاریر سنی۔ 4 سے 5 چنندہ ناموں کو گنایا جاتا ہے، 4 سے 5 ناٹ مور دین دیٹ، اس سے زیادہ نام نہیں ہے، 4-5 نام ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو 4-5 نام گنائے جاتے ہیں ان کے کوئی کنٹریبیوشنز کم ہیں یا پھر انہوں نے کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کیا اس ملک کو آزاد کرنے میں، لیکن ان سے بڑی کنٹریبیوشن جن لوگوں نے کی ہے، یہاں تک کہ وہ 4-5 نام جو گنائے جاتے ہیں انہوں نے اپنی نیچرل موت ان کو آئی، دنیا سے جب وہ گئے تو فطری موت کے تحت وہ گئے، لیکن جن لوگوں کا نام نہیں لیا جاتا اور ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، ان لوگوں نے تو شہادت پائی، ان کا نام نہیں آتا ہے، ان لوگوں نے شہادت پائی، ان کا نام نہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں 2-4 گنتی کے نام، اور انہوں نے بھی شہادت نہیں پائی اس ملک کے لیے، لیکن ہاں اپنی جگہ ان کی قربانیاں بڑی ہیں، ان کے کنٹریبیوشنز بہت بڑے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ مجھے بہت آئرونیکل لگی اور بہت زیادہ اس معاملے میں ایک ظلم کی سی کیفیت محسوس ہوئی کہ یہ ہم نے اپنے اسلاف کو کس طرح سے فراموش کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے اسلاف اور جن کی قربانیوں کے سبب، اللہ رب العالمین نے جن کی قربانی کے سبب آج مجھے اور آپ کو آزاد ہندوستان میں سانس لینے کا موقع دیا، اور ان کی قربانیاں تھیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ آج کے خطبے میں 1-2-4 باتیں کرنے کی کوشش کروں گا، خاص طور سے علماء اہل حدیث کی آزادی، تحریک آزادی میں قربانیاں، اس سلسلے میں آپ کے سامنے بات کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اس سلسلے میں جب گہرا مطالعہ میں نے کیا، خاص طور سے چند کتابیں ہیں جن کا نام میں آپ کے سامنے بتاؤں گا، اور میرے پاس اگر وہ کوئی کتابیں لینا بھی چاہے تو لے سکتا ہے، انگلش میں یہ 2-3 کتابیں میرے پاس موجود ہیں، آپ اگر وہ کتابیں لینا بھی چاہیں تو لے سکتے ہیں، اور جو بات میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا کسی اہل حدیث عالم کی لکھی ہوئی کتاب سے نہیں کروں گا۔ اگر کوئی اہل حدیث عالم لکھ رہا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ جذبات کے اندر کوئی بات کہہ جائے، میں 2-3 کتابیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے حوالہ جات بھی میں آپ کے سامنے نوٹ کر کے لایا ہوں، اور وہ ساری کتابیں غیر مسلموں کی لکھی ہوئی ہیں، ایک انگریز ہے دوسرا غیر مسلم ہے، ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کیا قربانیاں ہمارے اسلاف نے اس ملک کو آزاد کرانے میں دی ہیں۔ سب سے پہلی بات تمہیدی طور پر میں آپ کے سامنے یہ بتاؤں کہ مسلمان ہی واحد وہ قوم ہو سکتی ہے جسے غلامی برداشت نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے اندر کوئی بھی قوم غلام بن کے جی لے، لیکن مسلمان ہی وہ قوم ہے، الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو وہ برتری عطا فرمائی ہے، وہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ہم غلام نہیں رہ سکتے، جب تک رہیں گے غلام اگر ہیں بھی تو آزادی کی کوشش کرتے رہیں گے، غلامی ہماری فطرت کے اندر نہیں ہے۔ کیوں فطرت میں نہیں ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جب مبعوث فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد بیان فرمائے۔ دیکھیے چلیے آتے ہیں ان بعثت کے مقاصد کی طرف، اور میں جو نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ کبھی غلام نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اسی لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ اس نبی کی پیروی کرتے ہیں، النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا، جس کا ذکر ہم پاتے ہیں، عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات کے اندر ان کا ذکر ہے، انجیل کے اندر ان کا ذکر ہے۔ یہ نبی جب اللہ رب العالمین نے اس نبی کو مبعوث فرمایا تو اللہ فرماتا ہے اس نبی نے کیا کیا، اس نبی کے بعثت کے کیا مقاصد ہیں، اس نبی کو اللہ رب العالمین نے کیوں مبعوث فرمایا؟ اللہ نے فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ نبی جب آئے تو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے کے لیے آئے اور برائی سے روکنے کے لیے آئے۔ یہ نبی کے بعثت کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد ہے، نبی امر بالمعروف کے لیے آئے اور نہی عن المنکر کے لیے آئے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، نبی کیوں آئے؟ پاک چیزوں کو حلال کرنے کے لیے آئے۔ نبی کیا کرنے کے لیے آئے؟ پاک چیزوں کو حلال کرنے کے لیے آئے، اور خبیث چیزوں کو حرام کرنے کے لیے، حرام قرار دینے کے لیے نبی آئے۔ یہ نبی کی بعثت کا مقصد۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر نبی کی بعثت کا جو تیسرا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، نبی امت کے پیٹھ سے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آئے، نبی امت کے پیٹھ سے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آئے ہیں،
والاغلال التي كانت عليهم، اور ان کے پیروں میں جو غلامی کی زنجیریں ہیں ان زنجیروں کو نکالنے کے لیے نبی آئے. سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی کی بعثت کے مقاصد میں سے ہے. ہمارے نبی آئے ہی ہمیں غلامی سے آزاد کرنے کے لیے ہیں. وہ نبی آئے ہی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے. اب ان کی امت کیوں کر کسی کی غلام رہ سکتی ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ تو میرے نبی کے بعثت کے مقاصد میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو ہمارے پیروں سے بیڑیاں نکالنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم جب غلام رہیں گے تو برابر اس بات کی کوشش کرتے رہیں گے، اور الحمدللہ اس کوشش میں اللہ رب العالمین نے اس ملک میں ہمیں کامیابی بھی عطا فرمائی، اور ہم نے اپنے پیروں کی بیڑیوں کو نکال کر پھینک دیا. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد ہی میں سے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کور ٹیچنگز میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ ہم آزاد لوگ ہیں، ہم آزاد رہنا پسند کرتے ہیں، ہماری فطرت میں آزادی ہے. ایک دوسرا، ہم کسی کو غلام بنانا پسند نہیں کرتے، ہم خود بھی آزاد رہنے کے قائل ہیں اور دوسروں کو بھی آزاد رکھنے کے قائل ہیں، کسی کو غلام بنانے کے قائل نہیں ہیں. یہی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دی. کہا کہ کسی کی غلامی برداشت نہ کرنا، اور یہ کہ کسی کو غلام نہ بنانا. کسی کو غلام نہ بنانا کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی غلام بن کے تمہارے اپنے ماتحتی میں آ بھی جائے تو اس کے ساتھ غلامی سے ٹریٹمنٹ نہ ہونے پائے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اسی تعلیمات کا ایک مظہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ایک بہت ہی بڑا جو واقعہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے. آپ نے بارہا سنا ہے وہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، فاتح مصر ہیں آپ. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا والی بنایا، مصر کا گورنر بنایا. حضرت عمرو بن عاص اب مصر کے گورنر ہیں. حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے ہیں. اب باپ گورنر ہیں، باپ بادشاہ ہیں، تو بچوں کے اندر تھوڑا اس طرح کی فکر آ ہی جاتی ہے کہ ہمارے ابا تو ولی امر ہیں اور ہمارے ابا تو مصر کے بادشاہ ہیں، مصر کے گورنر ہیں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک عام سے لڑکے کے ساتھ، بادشاہ کا بیٹا ہے، عام سے لڑکے کے ساتھ گھڑ سواری کا مقابلہ کیا. آپ نے سنا ہے یہ واقعہ، گھڑ سواری کا مقابلہ کیا. ایک عام لڑکا تھا، یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، شہزادہ ہے. دونوں نے مقابلہ کیا تو ایسا ہوا کہ وہ جو عام سا لڑکا ہے وہ مقابلہ جیت گیا، گھڑ سواری کا، گھڑ سواری کا وہ مقابلہ جیت گیا. اب یہاں پر ان کو آیا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے بیٹے کو غصہ آیا کہ یہ مجھ سے کیسے جیت سکتا ہے، مجھ سے کیسے جیت سکتا ہے. اور جیسے ہی وہ ریس ختم ہوئی، وہ جو گھڑ سواری کا جو مقابلہ تھا وہ ختم ہوئی، اس نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اس آدمی کو، اس بچے کو جو مقابلہ جیت گیا تھا، کھینچ کر ایک تماچا رسید کر دیا، کھینچ کر ایک تماچا رسید کر دیا. اللہ اکبر. یہ معاملہ یہاں پر ہوا. اب وہ چونکہ غریب بچہ تھا، بادشاہ کے بیٹے سے وہ کیسے بدلہ لے سکتا ہے، بادشاہ کے بیٹے کے اوپر کیسے آواز بلند کر سکتا ہے؟ وہ خاموشی اس نے اختیار کی. لیکن الحمدللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات عام تھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری ریاست اسلامیہ کے اندر یہ آزادی دے رکھی تھی کہ جب بھی کہیں کوئی ظلم ہو تو وہ یقیناً امیر المومنین کا دروازہ کھٹکھٹائے اور کہیں پر ظلم کو پنپنے نہ دے. تو اس طرح کا معاملہ تھا. تو وہ بچہ اور اس بچے کے باپ نے فوراً ہی مدینہ طیبہ کا رخ کیا، فوراً ہی اسلامک کیپٹل کا رخ کیا. وہاں گئے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سارا معاملہ پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیف ہوئی، بہت غصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا. مصر سے حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کو بلا بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ دو باپ بیٹے اور وہ دو باپ بیٹے، اور ان میں سے ایک بہت بڑے صحابی جو فاتح مصر بھی ہیں، جن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ جو شعر ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. سبحان اللہ. اتنے بڑے صحابی ان کو لے کر، اپنے بیٹے کو لے کر حضرت عمر کے دربار میں موجود پہنچ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کس نے تم پر ظلم کیا؟ نہیں، اس لڑکے نے مجھ پر ظلم کیا. کیا کیا اس نے؟ نہیں، مجھے اس نے کھینچ کر ایک تماچا رسید کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب تمہاری باری ہے اپنے ظلم کا بدلہ لینے کی، اور کھینچ کر ویسا ہی تماچا اس کے منہ پر دے مارو. سب لوگوں کے سامنے بادشاہ وقت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو کھینچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تماچا دینے لگایا. اللہ اکبر. وہاں پر اس نے بدلہ لیا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاریخی جملہ ادا کرتے ہیں. یہ تاریخی جملہ اسلام کے تصور آزادی پر بہت روشن دلیل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسِ وَلَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا. تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا؟
تم نے لوگوں کو غلام کب سے بنانا شروع کر دیا ہے؟ جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے. جبکہ کسی ماں کو اگر کوئی ماں ایک بچہ جنتی ہے تو وہ آزاد جنتی ہے. تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کیا؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ اسلام کا تصور آزادی ہے. سبحان اللہ. اسی تصور آزادی کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. آپ نے ان تعلیمات کو عام کیا. صحابہ اکرام نے ان تعلیمات کو آگے کی امتوں کے لیے پاس آن کیا, آگے کے آنے والی پیڑھیوں کے لیے. سبحان اللہ. انہی تعلیمات کی چونکہ ہم حامل تھے اور کتاب و سنت کے جو حاملین تھے, انہوں نے اس ملک کے اندر سبحان اللہ ایسی آزادی کی تحریک چلائی اور ایسا ڈٹ کر ان لوگوں نے انگریزوں کے سامنے مقابلہ کیا کہ انگریزوں کے دانت کھٹے ہوئے اور انگریزوں کو یہ ملک چھوڑ کر جانا پڑا. سبحان اللہ. آج جب ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے, چھوٹے چھوٹے جتنے بھی بچے یہاں پر سن رہے ہیں, ہم حق سے یہ جشن منائیں. جب یہ جشن من رہا ہو تو ہم وہاں پر حق سے بیٹھیں, کیونکہ یہ دن ہم نے دکھایا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ دن ہمارے ذریعے دکھایا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم کسی کے احسانوں تلے, کسی کا ہم پر احسان ہوا, انہوں نے اس ملک کو ہمیں آزاد کر کے دکھایا, اس ملک کو ہمیں آزاد کر کے دیا, لہٰذا آج ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, اس ملک کو ہم نے آزاد کیا ہے. اور ایک بات تاریخی شواہد کی روشنی میں بتا رہا ہوں, سارے دلائل, ویسے بھی ہمارا معاملہ ہی دلائل پیش کرنے کا الحمدللہ. دیکھیے یہ بات اپنی جگہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس چیز کو آپ انکار نہیں کر سکتے, اس چیز کا قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا. اس ملک کی آزادی میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر اس ملک کو آزاد کرا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ یاد رکھیں, آپ ملک کو آزاد کرانے میں غیر مسلموں کے قائد رہے ہیں. جتنے بھی فرنٹس تھے, جتنے بھی موومنٹ چلے ہیں, اس کے اندر سب سے پیش مسلمان رہے ہیں. اور بہت سارے موقعوں پر غیر مسلم مسلمانوں کی ماتحتی میں ان لوگوں نے آزادی کی لڑائی لڑی ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. جہاں پر ان کا ساتھ رہا ہے وہ اپنی جگہ درست ہے, لیکن مسلمانوں نے ہمیشہ آگے سے بڑھ کر اس آزادی کی لڑائی کو جتایا ہے. آزادی کی لڑائی میں مسلمانوں کے جو نمایاں کردار ہیں, وہ کردار اگر آپ ویسے تو آج کا جو دور ہے یہ تاریخ دانی کا نہیں بلکہ تاریخ سازی کا دور ہے. تاریخ دانی نہیں ہو رہی ہے, تاریخ سازی ہو رہی ہے. بہت سسٹمیٹیکلی جو ہے آج مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کے جو احسانات ہیں, مسلمانوں کی جو کارنامے ہیں, ان کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن آج بھی الحمدللہ چند کتابیں موجود ہیں. بہت ممکن ہے کہ آنے والے سالوں کے اندر ان کتابوں کو بھی مسخ کر دیا جائے, لیکن آج تک تو ہیں. اور یہ جو پیڑھیاں موجود ہیں, ان کو چاہیے کہ خود کو اور اس کے بعد آنے والی اولاد کو اس تاریخ کا درس دے, تاکہ وہ تاریخ فراموش نہ کریں. اور کسی وقت مسلمانوں سے اگر یہ کہا جائے کہ تم نے اس ملک کو آزاد کرانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے, تب ہم ان کا منہ توڑ جواب دے سکیں. ورنہ آنے والے معاملہ تو ایسا ہی ہے کہ آنے والے پیڑھیوں کے ذہن پر سے کھیلا جا رہا ہے. نام شہروں کا بدل دیا گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لوگوں کو ارے بیجاپور کا نام وجے پور رکھنے سے کیا ہم کیا بھول جائیں گے کیا؟ ارے بھائی آپ نہیں بھولیں گے, آپ بیجاپور ہی کہیں گے, لیکن آج سے 30-35 سال کے بعد جو چھوٹے چھوٹے بچے بڑے ہوں گے وہ تو اس شہر کا نام فراموش کر دیں گے, بھول جائیں گے. اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جو معاملہ ہے آنے والی پیڑھیوں کے لیے, آنے والی پیڑھیاں آج سے 40-50 سال کے بعد جو آنے والی ہیں, وہ ان ساری کی ساری چیزوں کو فراموش کر جائیں گی. لیکن ہمیں ذمہ دار ہونا ہے اور ان تک یہ ساری کی ساری باتیں پاس آن کرنی ہیں. تو خیر آتے ہیں چند باتوں کی طرف. ویسے آدھے گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے. میں نے اس سلسلے میں 3 کتابیں مستقل طور پر پڑھی. ایک ہے دا ہسٹری آف فریڈم موومنٹ ان انڈیا. دا ہسٹری آف فریڈم موومنٹ ان انڈیا, اس کتاب کے رائٹر کا نام ہے ڈاکٹر تارا چند. ڈاکٹر تارا چند نے یہ کتاب لکھی. اسی طرح سے دا مسلمان آف آور انڈیا, دا مسلمان آف آور انڈیا ایک انگریز نے لکھی, اور انگریز کا نام ولیم سے ہے. اس انگریز کا نام میں شاید بھول رہا ہوں. اس نے یہ کتاب لکھی اور اس سلسلے میں مسلمانوں کی اس نے کنٹریبیوشن لکھی اور اس سائڈ سے لکھی, یعنی ہم پر مسلمانوں نے ظلم کیا اس طرح سے, یعنی آزادی کی لڑائی کے لیے انگریز نے اپنا نظریہ پیش کرنے کی کوشش کی. یہ چند کتابیں ہیں جو میں نے اس سلسلے میں بڑی تفصیل سے پڑھی. وقت میرے پاس بالکل نہیں ہے, چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے ہم بات کو ختم کرتے ہیں, لیکن اس پر مزید مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات, پورے ہندوستان کے اندر جو تحریک چلی اور انگریزوں کے خلاف جو جہاد اٹھا, مسلمانوں کے اوپر جو جہاد فرض کیا گیا اور انگریزوں کے خلاف لڑنے کا جو فتویٰ صادر کیا, کس نے صادر کیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے فرزند ہیں, انہوں نے یہ فتویٰ صادر کیا. سب سے پہلے عبدالعزیز محدث دہلوی, یہ ایک اہل حدیث عالم ہے, عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ فتویٰ صادر کیا. جب انہوں نے یہ فتویٰ صادر کیا اور ہندوستان کو دارالحرب ڈکلیئر کیا اور انگریزوں کی ہندوستان کے اوپر تسلط کو انہوں نے ناجائز قرار دیا اور مسلمانوں کے اندر جہاد کی روح پھونکی اور وہاں سے تحریک آزادی شروع ہو گئی مسلمانوں کے اندر. جیسے ہی یہ جہاد کے فتوے صادر ہوئے، نہ کہ صرف یہاں سے عبدالعزیز محدث دہلوی سے، بلکہ میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی، بہت سارے فتوے انہوں نے اس سلسلے میں صادر فرمائے اور یہاں سے تحریک اٹھی. اور سب سے پہلے جو اس سلسلے میں تو تحریک، بہت ساری تحریکیں اٹھی، ان میں سے تحریک شہیدین کا نام آپ کو یاد ہو. تحریک شہیدین، جس کے اندر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے یہ تحریک اٹھائی. سید احمد شہید، اور یہاں پر ایک امتزاج بھی دیکھیے، مسلکی امتزاج اور مسلکی رواداری کا، ان دونوں نے یہ تحریک لے کر اٹھی. سید احمد شہید حنفی عالم ہے، سید احمد شہید. شاہ اسماعیل شہید سلفی عالم ہے، سبحان اللہ، اہل حدیث عالم ہے. انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے یہ بیڑا اٹھایا اور اسے تحریک شہیدین کہا جاتا ہے. تحریک شہیدین ہے اور یہاں سے یہ تحریک چلتی ہے، سبحان اللہ. اب اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے ہیں. تحریک شہیدین بعد میں دونوں شیخین کو شہید کر دیا گیا، دونوں شیخین کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. جب انہوں نے شہادت کا جام پیا تو اس تحریک کو مزید تقویت پہنچی اور تب تک ان کے بہت سارے تلامذہ کھڑے ہو چکے تھے. جیسے ہی تحریک شہیدین میں سے دونوں کا خاتمہ ہوا، دونوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا، اس کے بعد اس تحریک کو مزید تقویت پہنچی اور اس تحریک کو سلفیوں نے آگے بڑھایا. الحمدللہ اہل حدیثان ہند نے اس کے بعد اسے آگے بڑھایا. خاص طور سے یاد رکھیں، ہندوستان کی تاریخ کا سب سے روشن باب ہے اور بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں ہم سنتے ہی نہیں ہیں. میں نے جیسے آپ کے سامنے کہا کہ 4-5 گنتی کے نام ہے وہ سننے کو ملتے ہیں. جیسے ہی شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کی وفات ہوتی ہے، اس تحریک کو مزید تقویت پہنچی اور آزادی کی تحریک کو بہت زبردست تقویت پہنچی. اور خاص طور سے 2 لوگوں کا نام یہاں پر آتا ہے اور یہ دونوں لوگ صادق پور سے تعلق رکھتے ہیں. صادق پور کہاں ہے؟ آج جو پٹنہ ہے، بہار میں جو پٹنہ ہے، وہاں کا علاقہ تھا صادق پور. وہاں کے علاقے سے 2 بھائی، ایک کا نام ہے مولانا عنایت علی اور دوسرے ہیں مولانا ولایت علی. نام بھی یاد رکھنے کے لیے آسان ہے، مولانا عنایت علی اور مولانا ولایت علی. یہ 2 علماء اور ان کے علاوہ ان کا پورا خانوادہ ان کو علماء صادق پور کے نام سے جانا جاتا ہے. کون ہے یہ؟ علماء صادق پور. انہوں نے آزادی کی جنگ چھیڑ دی. علماء صادق پور، سبحان اللہ، کیا قربانیاں انہوں نے پیش کی ہیں وہ میں بتانے سے قاصر ہوں، وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ایک بات بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کے اوپر، ان لوگوں کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلائے گئے، ان لوگوں کے گھروں کو ڈھا دیا گیا. اور کب؟ گھر ڈھانے کے لیے بھی موقع انگریزوں نے کون سا چنا تھا معلوم ہے؟ عید کا دن تھا. عید کے دن علماء صادق پور کے محلے میں گھس کر انگریزوں نے ان کے گھر ڈھا دیے. عید کے دن یہ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے سمیت. سبحان اللہ. یہ ہے مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی اور اس کے علاوہ مولانا یحییٰ علی. اور اسی طرح سے ایک بہت بڑی فہرست ہے علماء صادق پور کی. اور یہ ایک معاملہ ہوتا ہے، بہت ساری باتیں اس سلسلے میں ہیں. ایک عالم ہے مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ. مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے. ان کو سزا ہوئی کالا پانی کی سزا. کالا پانی کی سزا کیا ہے معلوم؟ کالا پانی کی سزا 25 سال کی سزا ہوئی ان کو. 25 سال کی سزا، کالا پانی کی سزا. انڈمان اور نکوبار میں وہاں پر مخصوص جیلیں بنائی گئی تھیں ان لوگوں کے لیے، وہاں پر انہیں ڈال دیا گیا. وہاں پر انہوں نے قید و بند کی. مولانا جعفر تھانیسری. اور یہ ساری نام ہیں، ان سارے ناموں کو آپ گوگل کریں. اور میں ایسا ہی نہیں کسی عالم کا نام لے کر اور اسے اہل حدیث بنا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. آپ جائیں گوگل کریں، اور آج تو چیٹ جی پی ٹی وغیرہ کا بھی دور ہے، جائیں ان کا نام ڈالیں اور which sect did he belong to کر کو ماریں. کون سے سیکٹ سے ان کا تعلق تھا، کون سے فرقے سے، کون سے مسلک و منہج سے ان کا تعلق تھا ان علماء کا، آپ کے سامنے باتیں آ جائیں گی. یہ تھے مولانا جعفر تھانیسری. کالا پانی کی انہیں سزا دی گئی. 25 سال قید بامشقت انہوں نے کاٹی ہے. اور بڑی اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی دوران وہاں پر ایک پرزنر آیا، اور ایک پرزنر وہاں پر آتا ہے جسے آج بہت زیادہ ہندوستان کے اندر، جس کی بہت زیادہ ہوا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے نام پر لوگ چوک بنا رہے ہیں، جسے بہت زیادہ آج کل ابھارا جا رہا ہے. میڈیا کا دور ہے اور جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہے. یہ پرزنر وہاں پر آتا ہے، یہ قیدی وہاں پر آتا ہے. اب یہ لوگ تو گاندھی جی کے قاتلوں میں سے ہیں. یہ آدمی وہیں پر آتا ہے. تاریخ شاہد ہے، ساری باتیں میں کتابوں کے حوالوں کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. مولانا جعفر تھانیسری وہیں پر تھے، یہ آدمی بھی وہیں پر آیا. اس نے 5 سے 7 مرسی پیٹیشنز لکھے ہیں انگریزوں کو لیٹر کے اندر.
مجھے معاف کرو، میں آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے معاف کیا جائے، میں آج سے انگریزوں کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا، میں الٹا آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس طرح کا ایک قیدی تھا، اسی لیے 10 سال کے اندر اسے چھوڑ دیا گیا. بار بار اس نے مرسی پیٹیشنز، جسے کلیمنسی پیٹیشنز کہا جاتا ہے، وہ پیٹیشنز اس نے فائل کیے، اور انگریز کو بار بار جب یہ خطوط موصول ہونے لگے تو انہوں نے اس کے کوآپریشن کے پرومس پر اسے چھوڑ دیا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ بعد میں یہ لوگ انگریزوں کے مخبر بن گئے تھے، یہ لوگ انگریزوں کے جاسوس بن گئے تھے. خیر یہ اپنی جگہ ایک طویل تاریخ کا متقاضی ہے، لیکن مولانا جعفر تھانیسری 25 سال کی قید بامشقت انہوں نے انڈمان اور نکوبار کے ان جیل خانوں میں اندر کاٹی. اس کے بعد وہ آزاد ہوئے. اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے کالا پانی. تاریخ عجیب، کالا پانی اس کتاب کا نام ہے. اس کے اندر تفصیلات انہوں نے لکھی ہیں، اور کس طرح کا ٹریٹمنٹ وہاں پر ہوتا تھا، قیدیوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہوتے تھے، انہوں نے اس سلسلے میں تفصیلی باتیں لکھی ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ آزادی کی جو لڑائی تھی 1857 کی آزادی کی لڑائی، اس کے اندر بھی علماء اہل حدیث نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. یہاں تک کہ جو کمانڈر ان چیف تھے ان کا نام تھا جنرل بخش خان. بہادر شاہ ظفر نے انہیں کمانڈر ان چیف بنایا. کسے؟ جنرل بخش خان کو. تو جنرل بخش خان کے بارے میں آپ جائیں، میں نہیں بتاتا ہوں، آپ گوگل کریں یا پھر دوسرے کسی بھی پلیٹ فارم پر جائیں، ان کا جنرل بخش خان کے سلسلے میں آپ پڑھیں کہ ان کی کیا آئیڈیالوجی تھی. آپ کے سامنے روشن انداز میں تو جھوٹ بول سکتا ہوں، کوئی اور بھی بشری تقاضے کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے، عصبیت میں جھوٹ بول سکتا ہے، جذبات میں جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن یہ جو آج کل آپ کے ہاں جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے اس کے اوپر تو لوگوں کو بہت زیادہ بھروسہ ہو رہا ہے. جائیے وہاں پر چیک کیجئے، وہ کہیں گے کہ جنرل بخش خان جنہوں نے مسلمانوں کی قیادت کی تھی وہ ایک سلفی عالم، وہ ایک سلفی آدمی تھے، وہ ایک سلفی ایک اہل حدیث تھے الحمدللہ. دیکھیں یہاں پر میں فرقہ واریت نہیں بڑھا رہا ہوں، فرقہ واریت یا پھر ایک فرقے کا بول بالا کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ ایک فکر ہے. اسلام کی سب سے پیور صورتحال ہے، اسلام کا سب سے بہترین اگر سوچ آپ کے پاس کوئی پیش کر سکتا ہے تو وہ یہی لوگ ہیں، یہی منہج والے لوگ ہیں. ہم سب کو ملنا ہے، ہم سب کو مل کر متحد ہو کر کام کرنا ہے. جس طرح سے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے مل کر اس تحریک کو چلایا، ہندوؤں اور سب کو لے کر چلے اور مسلمانوں کے لیے لڑے، اسی طرح سے آج بھی اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم لوگ ریڈی ہیں، ہم لوگ آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس قیمت پر نہیں کہ ہم اپنے مسلک اور منہج کے ساتھ مداہنت کریں گے. اس طرح سے نہیں. آج بھی مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. سب لوگوں کو جمع ہونے کی ضرورت ہے، ہونا بھی چاہیے، بہت اچھی بات ہے. مسلمان جمیں، مسلمان لڑیں، جو بھی فسطائی طاقتیں ہیں، جو بھی مسلم دشمن عناصر ہیں، ان کے خلاف مسلمانوں کو لڑنے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن ہر کوئی اپنے مسلک سے مداہنت نہ کرے. ہم لوگ تو مداہنت کرنے والے نہیں ہیں، اس سلسلے میں ڈھیلے پڑنے والے نہیں ہیں، لیکن ہاں جب بھی بلایا جائے گا ہم آنے کے لیے تیار ہیں. خیر تو یہ علماء کی کنٹریبیوشنز تھے. 2 کتابیں جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ڈاکٹر تارا چند کے بارے میں آپ کو میں بتا کے، اور اس کے بعد ڈاکٹر پنڈت جواہر لال نہرو کا ایک قول آپ کے سامنے بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں. تارا چند نے، یہ ساری کتابیں بھی میرے پاس موجود ہیں اس سلسلے میں، تارا چند نے کہا کہ 5 لاکھ وہابیوں کو، اس زمانے میں اگر انگریزوں کو یہ نام بتا دیا تھا وہابی، ان لوگوں نے ہم لوگوں کا نام دیا، وہابی کہتے تھے، اور انگریزوں کی نیند حرام ہو جاتی تھی. اور موحد کو دیکھتے تھے، کسی آدمی کو دیکھتے تھے جو شرک کے معاملے میں کلیئر ہے، توحید کے معاملے میں کلیئر ہے، بدعات سے بیزار ہے، انگریز اسے وہیں ختم کر دیتے تھے کیونکہ یہ وہابی ہے. تقویت الایمان کو انگریزوں نے بین کیا، شاہ اسماعیل شہید کی لکھی ہوئی اور اہل حدیث گھرانوں کی جو زینت ہے کتاب تقویت الایمان کو انگریزوں نے بین کیا. اور جیسے ہی وہابی لفظ سنتے تھے اور انہوں نے یہ لفظ ہمیں دیا، وہابی یہ جو ہے کس نے اٹھایا ہے؟ آج ہمیں وہابی کہا جاتا ہے، تو وہابی تو انگریزوں نے کہا. اور اس سلسلے میں 5 لاکھ مسلمانوں کو وہابی کہہ کے قتل کر دیا گیا. وہابیوں کو، اہل حدیثوں کو 5 لاکھ، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، غیر مسلم کہتا ہے، اور اس کے سارے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں. 5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا. اور جب وہابی کہہ کے قتل کیا جانے لگا، علامہ محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، وہابی کہہ کے ان کے قتل کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ارے بھائی ہمارا نام تو ڈھنگ سے لو. انہوں نے پیٹیشن فائل کی کورٹ کے اندر اور کہا کہ ہمارا نام وہابی نہیں ہے، ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا نام وہابی نہیں ہے. تو انہوں نے وہاں پر وہ فائل کیا. اس کے بعد مقدمات چلے. آج بھی پورا ڈاکیومنٹس موجود ہیں دا وہابی ٹرائلز کے نام سے،
پورا ڈاکیومنٹیشن پورا موجود ہے. یہ ایک لمبی داستان ہے, وہابی ٹرائلز اسے کہا جاتا ہے. ہسٹری کے اندر یہ پورے تاریخی دستاویز موجود ہیں. اللہ اکبر. تو یہ نام جو ہے انگریزوں نے وہابی دیا ہوا تھا, ہم لوگوں نے اپنا نام, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انگریزوں نے ان کا نام دیا. ارے بھائی, انگریزوں سے ہم نے اپنا نام بنوایا نہیں ہے بلکہ منوایا ہے. ہمارا نام اہل حدیث ہے. یہ نام انگریز تو ہمارا دوسرا نام لیا کرتے تھے, وہابی وغیرہ کہا کرتے تھے. تو خیر, اس سلسلے میں بڑی تفصیلی باتیں ہیں. یہ 1857 کا معاملہ ہو یا پھر وہابی تحریک کا معاملہ ہو جو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے ذریعے نکل پڑی اور بعد میں علماء صادق پور سے اسے تقویت ملی, اور انگریزوں کو پنڈت جواہر لال نہرو کے سلسلے میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک دن مولانا عبد الخبیر صاحب سے کہا. مولانا عبد الخبیر, اور یہ بات موجود ہے تاریخی دستاویز کے اندر, مولانا عبد الخبیر صاحب سے پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ سارے کے سارے مجاہدین آزاد کی خدمات کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, سارے کے سارے مجاہدین آزادی کی خدمات کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, اور صرف علماء صادق پور ایک چھوٹا سا قصبہ ہے, ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, اس کے اندر بھی ایک خاندان کے لوگ, صرف ان کی خدمات کو اگر دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ دوسرا پلڑا بھاری ہوگا. یہ کس نے کہا؟ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا. آج کے اس خطبے میں جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں وہ کسی مسلمان کی, کسی اہل حدیث عالم کی, کسی مسلمان تاریخ دان کی لکھی ہوئی نہیں ہے, سب غیر مسلموں کی لکھی ہوئی یہ باتیں ہیں. اس کے علاوہ دلائل بھی ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ. یہ تاریخ ہے, تاریخ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو نئی نسل ہے انہیں معلوم ہو, اور اس ملک پر ہم اپنا حق جمائیں. اللہ اکبر. آج کل جو ہے ہمارا ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا معاملہ ایک سیکنڈری سٹیزن کا کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں, نعوذ باللہ. لیکن اگر مسلمان اپنی تاریخ سے واقف رہیں گے تو وہ ہمیشہ جم کے رہیں گے اور اپنی تاریخ کو لوگوں تک احسن انداز میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. تو خیر, تفصیلی باتیں ہیں اور بھی مزید اس سلسلے میں باتیں ہیں, لیکن میں نے آپ کے سامنے کتابوں کے نام بتا دیے ہیں. آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں, وہاں سے آپ کو باتیں پتہ چل جائیں گی. آخر میں آج کے اس خطبے میں یہی پیغام 15 اگست کے اس حوالے سے آپ کے سامنے مجھے دینا تھا. آنے والے خطبات میں انشاءاللہ واپس ہم سیرت طیبہ کی طرف آتے ہیں. آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس محبوب وطن کو حاسدین کے اور ظالمین کے ظلم سے بچائے. اللہ رب العالمین فرقہ پرست عناصر سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین اس ملک کے عمل کو بحال فرمائے, اور اللہ رب العالمین قیامت کی صبح تک اس ملک کو گلشن ہی بنائے رکھے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.